الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم بات اور ایک گناہ کے تعلق سے ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی دروس میں اس تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، اور وہ گناہ جو انسان کی زندگی میں ایک خطرناک گناہ جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، وہ سحر ہے، جادو ہے۔ جادو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی، کچھ ایسا مطالبہ بھی ہوا کہ اس تعلق سے بھی جو ہے بولا جائے، چونکہ یہ وہ گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور انسان کی زندگی میں اگر یہ گناہ آتا ہے تو یہ سمجھیے کہ کبھی کبھی وہ انسان کو اسلام سے خروج تک لے جا سکتا ہے، اسلام سے بھی باہر جا سکتا ہے ایک انسان اس گناہ کی وجہ سے۔ جادو کیا ہے؟ جادو اصل میں اس کو عربی میں سحر کہتے ہیں، اس لفظ کا استعمال ہوا قرآن میں سحر، اور اس کو اردو میں جادو کہتے ہیں۔ جادو جو ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کی زندگی میں فساد ڈالنے کے لیے عام طور پہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی بغیر نقصان کے بھی آدمی اپنے فائدے کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو پہلے سے بھی یہ ہوتا چلا آیا ہے، پہلے سے بھی ہے، اور آج بھی ہے، بلکہ آج کے دور میں یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے لوگوں میں عام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہیں، اس کو کرنے میں، کرانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں بہت سارے مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادو سیکھنا یا کسی کو جادو کرنا، اس کی زندگی میں نقصان پہنچانا۔ نقصان کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، کبھی جو ہے باپ بیٹے میں نفرت ڈالنے کے لیے، کبھی اس کے اور دوسرے معاملات میں جو ہے دخل ڈالنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ نقصان پہنچانے کی غرض سے جادو عام طور پہ کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو مبتلا ہونے والے ہوتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ عورتیں کرتے یعنی اس معاملے میں مبتلا ہوتی ہیں، اور ان کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لوگوں کے ہاں جانا، کرنا، کرانا عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے گھرانے کہ دیندار گھرانہ ہے، شوہر دیندار ہے، سب نیک نمازی، عورت پیچھے دروازے سے کہاں جاتی ہے اس کو نہیں معلوم، وہ عورت کہاں جاتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے یہ سب کروانے کے لیے، وہ شوہر کو نہیں پتا ہے، باپ کو نہیں پتا ہے کہ کہاں جا رہی ہے، گھر کے ذمہ دار کو نہیں پتا ہے، اور عورت باقاعدہ جا رہی ہے۔ کتنے ایسے اہل حدیث گھرانے آپ کو ملیں گے، کتنے سارے اہل حدیث گھرانے آپ کو ملیں گے۔ آپ جا کے دیہاتوں میں، گاؤں میں دیکھا میں نے کہ مطلب وہ ان کے گھروں میں یہ ساری چیزیں عورتوں میں ہیں۔ کہاں؟ وہ جانا لوگوں کے پاس جادو کرنے کرانے کے لیے، یا اس طرح سے تعویذ گنڈے اور سب لانے کے لیے، پہنانے کے لیے اور کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ جو جادو ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرایا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جادو یہ حرام ہے، حرام ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں حرام ہے نا، حرام ہے یہ، اور یہ کفر ہے، کفر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اللہ نے صاف صاف کہا کہ کفر کیا شیطانوں نے، یعنی اور وہ کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ جو اس کو سیکھے یا سکھائے وہ کفر کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کو حلال یا جائز سمجھ کر کے ایسا کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ جو آدمی جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو آدمی کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے جو آدمی جادو کرتا ہے، اور جو جاتا ہے جادو کروانے کے لیے۔ کچھ بھی ہوتا ہے آج ہمارے سماج میں عام طور، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ عورتیں اس معاملے میں زیادہ ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے گھر میں، بیٹے کی شادی کر کے لے کے آئیں، اب بیٹا بہو کے اس میں نہ جائے، میرے اس میں رہیں، جا کر کے کسی کے پاس پہنچ گئے جادو کرانے کے لیے، تاکہ بیٹا بہو کا غلام نہ بن جائے، یا بیٹا بہو کو زیادہ نہ مانے۔ بھئی اتنی محنت سے مشکل سے شادی کراتے ہیں، اپنے بیٹے کا شادی کراتی ہے، اور جب وہی بہو آتی ہے تو اسی کے خلاف نفرت ڈالنے کے لیے جادو کرا رہی، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، باقاعدہ گھروں میں عام ہے۔ تو لوگ کرتے کراتے ہیں، اس سے کسی سے دشمنی ہو گئی، چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے جا کر کے کچھ نہ کچھ جادو کرانا،
اور تاکہ مطلب جو ہے اس کو تکلیف دینا یا اس کی زندگی میں نقصان پہنچانا یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں وہ ساری عورتیں یا جو بھی مرد یا جو بھی عورت یہ کام کرے وہ کفر کر رہا ہے. چاہے اس کی ساری نمازیں، اس کی تلاوت، اس کے اذکار سب کے سب بیکار ہے. اگر ایسا عمل کوئی مرد یا عورت کرتا ہے کہ کسی جادوگر کے پاس جا کر کے اس سے جادو کروانے کی نیت سے جا رہا ہے اور یہ سب کرانے کے لیے، وہ کفر کر رہا ہے، کفر حرام کام کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے اس کو بھی ذکر کیا ہے. صحیح بخاری مسلم کی جو روایت، بہت مشہور روایت، کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ نبی نے جب گنایا کہ 7 گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی اس کی نیکیوں کے باوجود، اس کی ساری نیکیاں، سارے ذکر، اذکار، تلاوت، صدقہ، خیرات سب کچھ زندگی میں ہے، لیکن ان 7 میں سے کوئی گناہ اگر اس کی زندگی میں ہے، برباد ہو اس کی نیکیاں، ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. تو ایسا مرد یا ایسی عورت اگر یہ جرم کوئی کر رہا ہے یا اس کی زندگی میں اگر یہ ہے یا اگر اس نے کیا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں. کیوں؟ نبی فرماتے ہیں کہ بچو تم 7 ہلاک کرنے والے گناہ، 7 ہلاک کرنے والے گناہ. اور اس میں پہلے نمبر پہ آپ نے کیا ذکر کیا؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور دوسرے نمبر پہ کیا رکھا؟ السحر، جادو، دوسرے نمبر پہ رکھا. آپ سوچئے کتنا خطرناک. یعنی نبی کی جو ترتیب ہوتی نا، قرآن میں جو ترتیب ہے یا جو حدیث میں ترتیب ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو لفظ پہلے اس کی زیادہ اہمیت، اس کے بعد اس کی اہمیت. نبی نے دوسرے نمبر پہ جادو رکھا ہے. یعنی جو شخص جادو سیکھے، سکھائے، کرے، کروائے، اس کی زندگی میں اگر یہ جادو کا معاملہ ہے، کرتا کراتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ حرام کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور اس کی نیکیوں کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی نگاہ میں ہلاک ہونے والا ہے. قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہوگا اگر بغیر توبہ کے مر گیا. تو اگر بغیر توبہ کے وہ عورت چاہے مرد ہو، اگر اس کی زندگی میں یعنی جادو کرنا کرانا آیا ہے اور توبہ نہیں کیا اس نے اس گناہ سے، اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہوگا وہ. کیونکہ نبی فرماتے ہیں ہلاک کرنے والا گناہ ہے. ہلاک کرنے کا مطلب اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا وہ، چاہے وہ ساری نیکیاں لے کر کے جائے، اگر اس کی زندگی میں یہ جرم آیا ہے ہلاک ہوگا وہ. اس لیے توبہ کرنا چاہیے. اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا یا مر گئی، اللہ کے دربار میں ہلاک ہوگی. تو یہ بہت بہت ڈرنا چاہیے. یہ آج مختصر بات یہ کہ جادو حرام ہے، کفر ہے، اور جو کرتا کراتا ہے وہ کفر والا کام کر رہا ہے. اور اگر بغیر توبہ کے وہ مر گیا یا مر گئی تو اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہوگا. اس کی ساری نیکیوں کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے اگر کسی عورت کی زندگی میں ایسا آیا ہو، اس کو توبہ کر لینا چاہیے. بھئی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے یا کوئی مرد اس کو حل کرنے کے لیے جادو کرے کرائے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری چیزیں کرے. یہ کفر ہے اور بچنا چاہیے اس سے. تو یہ انشاءاللہ اس پہ اور بھی باتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے. اور جادو جو ایک خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے، ہم سب کو اللہ تعالی اس گناہ سے نفرت اور اس گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.